أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو باران رحمت. میں ہوں صدرہ اقبال، آپ کا میرا ساتھ ہمیشہ کی طرح دوپہر 3 بجے تک. ہم نے آج اپنی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا. اس کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری یوسف، اور آیات جن کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس کی سعادت حاصل کی، وہ سورہ نحل کی آیات تھیں، جس میں اللہ رب العزت پاکیزہ رزق کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح یہ دیکھنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے نشانی ہے کہ اگر کسی مویشی کو دیکھا جائے، اس کے خون، اس کی آلائشوں، اس کے تمام نظام ہستی کے بیچ میں پاکیزہ رزق یعنی دودھ جو آپ کی اور میری غذا کا حصہ بنے، اس کو بنایا جاتا ہے. اور یقیناً اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ہمارا رب ہمارے لیے مختلف طریقوں سے رزق مہیا کرتا ہے. یہ پاکیزہ رزق ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہماری جو خریدنے کی، اس کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ بھی حلال ہو، جس میں کسی کی دل جوئی نہ ہو، جس میں کسی کا حق نہ مارا جائے. آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ حکومت نے جمعہ، ہفتہ اور اتوار یعنی ہفتے کے ان 3 روز کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا کہا ہے، اور اس کا نفاذ پورے پاکستان میں کیا جا رہا ہے. اس وقت آتے ہوئے بھی تمام مارکیٹ سپیس اور تمام جگہیں بند تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ پھر لوگوں سے یہی التجا کی گئی ہے کہ نماز جمعہ وہ اپنے گھر میں ہی ادا کریں. آج رمضان مبارک کا تیسرا جمعہ اور ہمارا تیسرا عشرہ یعنی دوزخ سے نجات کا عشرہ. 21ویں رمضان کا دن ہے جس کو ہم یوم علی کے نام سے بھی جانتے ہیں. یہ وہ دن ہے جب حیدر قرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا دن ہے. حضرت علی کی کیا شان بیان کی جائے، اس کے لیے تو لفظ ساتھ ہی نہیں دیتے. یعنی اگر نشانیوں کی ہی بات کی جائے، He was born in the purest of places یعنی خانہ کعبہ بیت اللہ میں ان کی پیدائش ہوئی. On the best of days یعنی جمعۃ المبارک کا دن. اور اس کے بعد جب ہم دنیا سے جانے کی بات بھی کرتے ہیں، وصال کی بات بھی کرتے ہیں،
تو بہترین موت یعنی شہادت کی موت ان دا بیسٹ آف منتھس یعنی مہینہ رمضان کا تھا 21ویں رمضان کا دن، اور حالات یعنی دنیاوی حالات میں سب سے بہترین حالت یعنی سجدے کی حالت میں شہادت نصیب ہونا، یعنی وہ تمام نشانیاں ہیں آپ کے اور میرے سوچنے کے لیے۔ اور خاص طور پہ اگر حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے تو جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا مولا میں ہوں ان کا مولا علی ہے۔ اسی امید کے ساتھ کہ ہم ان نشانیوں پہ ذرا غور و فکر کریں گے، آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور حضرت علی کے آج کے اس دن ان کے سے جس طرح منسوب ہے یوم علی سے، ان کے حوالے سے ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ان کے حیات طیبہ کے حوالے سے، آئیے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ہے حضرت علی کی زندگی پہ بھی ایک نظر ڈالیں گے، اس سے ہمیں کس طرح اسباق ملتے ہیں شجاعت کے، بہادری کے، سمجھداری کے اور وزڈم کے۔ حضرت علی کے وصیت کی طرف اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ قرآن سے قربت کی بار بار ہدایت کی گئی، اور یہاں تک کہا گیا کہ جب میں اللہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز ادا کرتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کریں تو میں قرآن کی تعلیمات پہ نظر ڈالتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آئیں گے، ہماری گفتگو اور آج کا پروگرام جاری رہے گا، دیکھتے رہیے باران رحمت۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، آخری عشرہ رمضان المبارک کا یعنی دوزخ سے نجات کا عشرہ، اس میں یقیناً ہم نظر ڈالتے ہیں سیرت طیبہ پہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ، اور وہ جو ان کے سب سے قریب تھے، جو ان کے ہر دل عزیز تھے، جن کی زندگی ظاہر سی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیمات لینے کے بعد ایک بھرپور نمونہ تھی، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ کس طرح ہم مشکل حالات میں، کس طرح ہم کسی بھی زندگی کی سچویشن میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں بہت بڑا، جب ہم بات کر رہے تھے کچھ روز پہلے بھی اخلاق کے حوالے سے، اس میں آپ کی دیانت داری اور آپ کی شجاعت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کس طرح آپ زندگی کی کسی بھی اتار چڑھاؤ کو بہادری سے اس کا سامنا کریں۔ اور بہادری کی جب بات کی جائے، شجاعت کی جب بات کی جائے تو ایک ہی نام ہے خلفائے راشدین میں ہمارے چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور آج کیونکہ یوم علی بھی ہے، اسی حوالے سے ہمارا پروگرام ہوگا، ان کی سیرت پہ، ان کی زندگی پہ، ان کی زندگی سے ملنے والے مختلف اسباق پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے، ہمارے کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں علامہ زہیر عابدی صاحب، اور ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں اسکائپ کے وایا جناب ڈاکٹر جمیل راتھور صاحب۔ آپ دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ اور یہاں موجود ہونے کا۔ علامہ صاحب، اگر گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں، آج کا روز 21ویں رمضان ایک ہمیشہ ایک درد لے کے آتا ہے، اگر اسلامی تاریخ کی طرف دیکھا جائے تو کس طرح فرام ڈے ون ہم نے کانسپریسیز کا، مشکلات کا سامنا کیا، یہاں تک کہ ہم حضرت علی کی شہادت کے واقعے کو بھی اگر اسی تناظر میں دیکھیں تو یہ کیسی ضرب تھی ہمارے لیے بحیثیت ایک مسلم امہ کے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم سنبھل پائے ہیں آج تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ذات اسلام کی تاریخ میں وہ نگینہ ہے جس کے بغیر اسلام کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ اگر آپ دیکھیں سرکار ختمی مرتبت نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا، تو یہ 40 سال کی عمر میں جو اعلان نبوت کیا ہے، اور یہ اعلان نبوت دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہوا، یہ پہلی دعوت ہے اسلام کی، اور اس پہلی دعوت میں جب سرکار ختمی مرتبت نے 40 آدمیوں کو بلایا اور یہ کہا کہ میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں تو کون میرا ساتھ دینے والا ہے، تو جو شخص کھڑا ہوا وہ ایک 13 سال کا لڑکا تھا اور اس کا نام تھا علی ابن ابی طالب۔ اور 2 مرتبہ سرکار ختمی مرتبت نے حضرت علی کو بٹھایا تاکہ کوئی اور بھی اگر کھڑا ہونا چاہے یہ نہ کہے کہ ہمیں موقع نہ ملا، لیکن کوئی بھی نہ کھڑا ہوا، اور حضرت علی نے کہا کہ میں اب جو جملے حضرت علی نے یہاں ادا کیے ہیں، یہ جملے حضرت علی کے یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت علی یہ جو کچھ مدد کا وعدہ سرکار ختمی مرتبت کا کر رہے ہیں، یہ بچپنے کی بات نہیں ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا بچپن میں جذباتی ہو کے بچہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا میں کر لوں گا، میں کر لوں گا۔ آپ لفظوں پہ غور کیجئے گا، جہاں حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں کی آنکھیں پھوڑ دوں گا، میں آپ کے دشمنوں کے کلیجے چیر دوں گا، میں آپ کے دشمنوں کو شکست دوں گا،
یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ علی کو یہ علم ہے کہ آنے والے دور میں رسول کے دشمن جو ہیں وہ طاقت کے ساتھ رسول پر حملہ اور دین پر حملہ آور ہوں گے، وہاں مجھے اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرنا ہے۔ صحیح، یہ تو پہلی دعوت ہے جو وعدہ کیا ہے، اور اس وعدے میں جو رسول نے یہ کہا کہ آج کے بعد یہ تمام کتابوں میں لکھا میرا وصی، میرا وزیر، میرا نائب ہوگا، یہ میرا بھائی ہے، تو رسول اور نے جو یہ کہہ دیا، دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ 12 سال کے، 14 سال کے، 15 سال کے بچے کے بارے میں اگر آپ کچھ کہہ دیں تو 10 سال بعد، 5 سال بعد بچہ پلٹ سکتا ہے، اس لیے کہ بچہ ہی ہے ابھی۔ لیکن یہاں جو دونوں ہستیاں ہیں، وہ بچہ اور وہ بچے کو بنانے والا، وہ دونوں ہستیاں خالق کائنات کے منتخب کردہ نمائندے ہیں۔ رسول نے اگر کہہ دیا تو علی نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک رسول کے اس قول کو ثابت کیا۔ تو پہلی دعوت میں علی نے وعدہ کیا، اور آخری دعوت میں، اسلام کی جو آخری دعوت غدیر قم کے موقع پر سرکار ختم مرتبت نے حاجیوں کو جمع کر کے اعلان کیا، وہاں رسول نے اس جو دعوت میں وعدہ کیا تھا علی نے، اس کو جو پورا کیا ہے، اس کا اعلان کیا، من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر جمیل، آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ مختلف واقعات ہیں، یعنی ہمارے پاس وقت قلیل ہوگا، لیکن جب آپ حضرت علی حیدر کرار کی زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ کے لیے دل کو چھونے والا واقعہ یا کوئی ایسا سبق جو آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام حضرات کو جمعۃ المبارک ہو اور یوم شہادت علی مبارک ہو، اس لیے کہ مومن اگر شہادت اسے ملتی ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت قرار دیا ہے، تو یقینی طور پر جس طرح زندگی شاندار ہے، موت بھی اگر شہادت کی مل جائے تو موت بھی شاندار ہو جاتی ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی حیات بھی شاندار تھی، اور یقینی طور پر ان کی شہادت بھی شاندار ہے، اور اتنی شاندار ہے آج تک امت مسلمہ کے بچے، نوجوان، بزرگ، خواتین سب ان کی شہادت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یقینی طور پر یہ کامیابی ہے۔ فزت برب الکعبہ کی صدائیں آج بھی آ رہی ہے۔ ہر شخص اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن وقت وصال وہ جو کامیابی ہے وہ سب سے اہم ہے، اور یہ کامیابی اگر ملی ہے تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ کے حصے میں آئی ہے کہ جاتے جاتے بھی فزت برب الکعبہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جس طرح زہیر صاحب نے فرمایا، ابتدا سے لے کر انتہا تک۔ ابن سعد حضرت ایک شخص تھا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ آیا، تاجر تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص آیا نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک بچہ آیا، اس نے نیت باندھ لی۔ پھر اس کے بعد ایک خاتون آئی، انہوں نے نیت باندھ لی۔ اس نے کہا کہ اے عباس، بخدا میں ایک انقلاب دیکھ رہا ہوں، عجیب و غریب عبادت کا انداز ہے، یہ لوگ کون ہے؟ فرمایا میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے میرے بھائی ابو طالب کے بیٹے علی ہیں، اور ان کے پاس ان کے پیچھے ان کی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد ہے۔ تو ابن اسد کہتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش ان تیسرے میں چوتھا میں ہوتا، لیکن یہ سعادت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ سب سے پہلے اللہ نے ان کو ایمان کے اور معرفت اور اسلام کے جام پلائے۔ تو یقینی طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ابتدا سے لے کر، اور پھر وہ جس طرح عشیرتک المقربین، اپنے سارے رشتہ داروں کو بلایا، دعوت اسلام دی۔ 3 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور 3 مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہی کی آواز بلند ہوئی، اگرچہ میں بچہ ہوں، میری ٹانگیں دکھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یا رسول اللہ آپ کی جو صدا ہے وہ صدا بصحرا ثابت نہیں ہوگی۔ 3 مرتبہ لبیک کہہ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایمان کا اظہار فرمایا، تو یقینی طور پر حضور کے ساتھ رہے۔ اور بڑا عجیب معاملہ تھا کہ حضرت ابو طالب نے حضور کی کفالت کی، یا یوں کہے کہ حضرت علی کے گھر پر سرکار کی بچپن اور پھر کفالت ہوتی رہی، اور اب حضور کے گھر پر حضرت علی کی کفالت ہوئی، اور حضور کی معیت اور رفاقت میں ان کی تربیت و ایام اور شب و روز گزرے۔ خود فرماتے ہیں کہ سرکار بالکل
بالکل ڈاکٹر جمیل، میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گی. ہم پروگرام کو آتے ہیں اور اس وقت ہم چاہیں گے کہ یہ موقع، یہ ماحول اتنا خوبصورت بن گیا ہے کہ اس میں ہم ضرور ایک منقبت بھی شامل کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں یشفین بھی اور شیف سامیہ بھی ہیں. السلام علیکم شیف سامیہ. آپ بھی میرے خیال میں محو گفتگو ہوں گی، اتنی خوبصورت باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں اور یہ باتیں بہت نالج دیتی ہیں کیونکہ ہمارا اس قسم کا سوشل سرکل نہیں ہوتا کہ ہم اس طرح کی دین کی باتیں ہر وقت سنیں. تو 30 دن ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے پورے 12 مہینے تک ہمیں کام آ رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو بہت اچھی بات بتا سکتے ہیں. میری بہت اصلاح ہوتی ہے جب ہم لوگ آف دا اسکرین ہوتے ہیں تو ہم لوگ سارے مولانا سے ایک ایک بات پوچھتے ہیں جو ہمیں گھر والے کبھی میسج دیتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی گرا ہو تو وہ کھل جاتی ہے، کئی چیزیں نالج کی پتہ چلتی ہیں. اور خاص طور پہ ایک دل میں اس وقت یہ خیال بھی آ رہا ہوتا ہے کہ آخری عشرہ ہے، رمضان مبارک ہم سے رخصت ہونے کو ہے اور دوزخ سے نجات کی بھی ہے، خاص ایام ہے ہمارے لیے. تو اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. یشفین، آپ کی طرف آنا چاہوں گی، کوئی خوبصورت سی منقبت سنائیے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. اور مجھے عشق سر و سمل سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات ہی بات
میں تو پنج تن کا غلام ہوں. یقیناً آخری اشرا. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بہت سارے لوگ احتیاطی تدابیر کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اس وقت اعتکاف کا بھی انتظام کر چکے ہیں اور اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں. اللہ سے لو لگائی ہے اور یقیناً امید یہی ہے کہ دوزخ کی آگ سے ہمیں نجات مل سکے. لیکن بڑا مشکل وقت ہے اور آج دور حاضر کی اگر مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے ہم اگر کوئی سبق سیکھنا چاہیں, کوئی رہنمائی لینا چاہیں حضرت علی کی زندگی سے, تو یہی میرا سوال علماء کرام سے ہوگا. ڈاکٹر جمیل آپ کی طرف واپس آنا چاہوں گی. بریک پہ جانے سے پہلے وقت میرے پاس کم ہے, لیکن دور حاضر کی جو مشکلات ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح رہنمائی کرتے ہیں اگر ہم حیات طیبہ کی طرف نظر ڈالتے ہیں حضرت علی کی؟ بالکل, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ خود ان کا لقب ہے مشکل کشا جی. اور ہر مشکل میں کشائی فرمایا کرتے تھے لوگوں کی. اور بہت سارے آپ کے ایسے فیصلے ہیں کہ آج بھی سائنس ہیچ نظر آتی ہے. مثال کے طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے میں ایک خاتون آ گئی اور انہوں نے آ کر اس پہ تہمت کا الزام لگایا گیا, زنا کی تہمت لگائی گئی اور کہا گیا کہ 6 ماہ کے بعد اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا. تو اب 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہونا اس کا مطلب ہے کہ اس پہ تہمت لگی, حد لگنے والی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ علی تم بتاؤ. حضرت علی نے فرمایا کہ بچہ اسی کا ہے, جائز ہے اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. دلیل کے طور پر انہیں قرآن مجید برہان رشید کی آیت پیش کی اور آپ نے کہا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا کہ اللہ فرماتا ہے